MQM کے قائد الطاف حسین نے کہا ہے کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان تصادم کی فضا سے ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ MQM انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن میں ایک اجلاس کے دوران ان کا کہنا تھا کہ کراچی میں بھتہ خوروں اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائی نہ کی گئی تو وہ قوم کو حقائق سے آگاہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ جس کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کے درمیان تصادم سے کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، اداروں کے تصادم سے ملک کا ہی نقصان ہوگا۔ حکومت کو اپنی ترجیحات بدلنی ہوں گی، لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہوگا، لا اینڈ آرڈر۔ آج بھی جناب جو ہے تاجروں نے کراچی میں مظاہرہ کیا ہے، کیوں؟ پرچی بھیجی، فون کیا، دھمکی دی، نہیں دیا تو بم مار دیا، اغوا کر لیا، کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے۔ میں نے پہلے بھی کہا تھا اور میں آج پھر اس کے ذریعے آج کے اجلاس کے توسط سے پاکستان کی عوام تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں، خصوصاً تاجر برادری جو کراچی میں رہتی ہے۔ میں اگر حکومت نے، سندھ حکومت نے، وفاقی حکومت نے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جس میں فوجی ادارے ہی نہیں بلکہ انٹیلیجنس فوجی ادارے بھی شامل ہیں، اگر ان سب نے مل کے اس کو حل نہیں کیا تو حقائق سے میں قوم کو آگاہ کر دوں گا۔ کیوں کہ بچہ سمجھتا ہے کہ بغیر سپورٹ کے کوئی پرچی بازی، بھتہ خوری اور اغوا برائے تباہ کی وارداتیں نہیں کر سکتا۔ متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین کی، جن کا کہنا ہے کہ عدلیہ اور حکومت سوچیں کہ اداروں کے درمیان محاذ آرائی سے ملک کا نقصان ہوگا۔ انٹرنیشنل سیکریٹریٹ لندن میں اجلاس میں گفتگو کرتے ہوئے الطاف حسین نے کہا کہ ججز اور حکومت کو سوچنا ہوگا کہ تصادم کا نقصان ملک کو ہوگا۔ ظہیر الاسلام صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے۔ الطاف حسین نے کہا کہ حکومت کو لوڈ شیڈنگ کا خاتمہ کرنا ہوگا۔ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کو کھلی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور تاجر سخت پریشان ہیں۔ تو ججز کو بھی سوچنا چاہیے، حکومت کو بھی سوچنا چاہیے، اور میں یہ کہتا ہوں کہ اداروں کے درمیان تصادم سے کسی اور کا نقصان نہیں ہوگا، اداروں کے تصادم سے ملک کا ہی نقصان ہوگا۔ MQM کے قائد کا کہنا تھا کہ پاکستان اور امریکہ کے درمیان اعتماد کا فقدان بڑھ چکا ہے۔ اگر حکومت نے، سندھ حکومت نے، وفاقی حکومت نے اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں، جس میں فوجی ادارے ہی نہیں بلکہ انٹیلیجنس فوجی ادارے بھی شامل ہیں، اگر ان سب نے مل کے اس کو حل نہیں کیا تو حقائق سے میں قوم کو آگاہ کر دوں گا۔ الطاف حسین نے کہا کہ نازک صورتحال میں جذبات کے بجائے ہوش مندی سے کام لینا چاہیے۔ MQM کے قائد الطاف حسین کہتے ہیں کہ عدلیہ اور حکومت کے درمیان محاذ آرائی کی موجودہ فضا پر ملک کا مذاق اڑ رہا ہے۔ بھتہ مافیا پر قابو نہ پایا گیا تو قوم کو حقائق سے آگاہ کرنے پر مجبور ہوں گے۔ MQM لندن سیکریٹریٹ میں اجلاس سے خطاب میں الطاف حسین نے کہا کہ گول میز کانفرنس کی تجویز ملک کو درپیش خطرات کے پیش نظر تمام سیاسی اور مذہبی جماعتوں کے مابین اتفاق رائے اور تمام قومی مسائل کے حل کے لیے تھی۔ الطاف حسین نے کہا کہ حکومت اور عدلیہ کو سوچنا ہوگا کہ محاذ آرائی سے کسی اور کا نہیں ملک کا نقصان ہو رہا ہے۔ MQM کے قائد نے کہا کہ بھتہ مافیا کی وجہ سے کراچی کے تاجر خاص طور پر پریشان ہیں۔ اگر حکومت اور قانون نافذ کرنے والے اداروں نے صورتحال پر قابو نہ پایا تو وہ قوم کو حقائق سے آگاہ کرنے پر مجبور ہوں۔ بہت زیادہ آگے بڑھ چکا ہے۔ کیا؟ ٹرسٹ ڈیفیسٹ۔ وہ کہتے ہیں آپ نے ٹرسٹ کو برج کیا، یہ کہتے ہیں ٹرسٹ آف برج ہماری طرف سے نہیں ہوا، پاکستان کی طرف سے ہوا ہے۔ بہرحال ہماری دعا ہے کہ ہمارے ادارے کے ایک عسکری ادارے کے انٹیلیجنس لیفٹیننٹ جنرل ظہیر الاسلام صاحب امریکہ کے دورے پہ گئے ہوئے ہیں، اللہ کرے کہ پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری آئے اور ہم غلط فہمیاں دور کرنے میں کامیاب ہوں۔
इसी में दोनों मुल्कों की भलाई है, तो जजेस को भी सोचना चाहिए, हुकूमत को भी सोचना चाहिए। और मैं ये कहता हूं कि इदारों के दरमियान तसादुम से किसी और का नुकसान नहीं होगा, इदारों के तसादुम से मुल्क का ही नुकसान होगा। हुकूमत को अपनी तरजीहात बदलनी होंगी, लोड शेडिंग का खात्मा करना होगा, लॉ एंड ऑर्डर। आज भी जनाब जो है ताजरों ने कराची में मुजाहरा किया है, क्यों? पर्ची भेजी, फोन किया, धमकी दी, नहीं दिया तो बम मार दिया, अगवा कर लिया। कराची के सनतकार, छोटे ताजिर, बड़े ताजिर, दुकानदार सब परेशान हैं, खुली छूट मिली हुई है। मैंने पहले भी कहा था और मैं आज फिर इसके जरिए आज के इजलास के तवस्सुत से पाकिस्तान की अवाम तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं, खुसूसन ताजिर बेरादरी जो कराची में रहती है। मैं अगर हुकूमत ने, सिंध हुकूमत ने, वफाकी हुकूमत ने और जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, जिसमें फौजी इदारे ही नहीं बल्कि इंटेलिजेंस फौजी इदारे भी शामिल हैं, अगर उन सब ने मिल के इसको हल नहीं किया तो हकायक से मैं कौम को आगाह कर दूंगा। क्यों? कि बच्चा बच्चा समझता है कि बगैर सपोर्ट के कोई पर्चीबाजी, भत्ताखोरी और अगवा बराए तमन की वारदातें नहीं कर सकता।